باب من جلس عند المصیبت یعرف فیہ الحزن، جو کوئی مصیبت کے وقت بیٹھے اس طرح کہ اس کے چہرے پر غم معلوم ہو رہا ہو. یعنی مصیبت کے وقت اس طرح بیٹھنا، یعنی مثال کے طور پر اس کے چہرے پر یا ہاتھ پاؤں اس طرح رکھے ہوئے انسان نے کہ بے حس معلوم ہو رہا ہو، تو اس طرح بیٹھنا جو ہے اس کی اجازت ہے. یعنی چہرے سے یا جسم سے یا بیٹھنے کی پوزیشن سے اگر غم کا اظہار ہو رہا ہے تو اس کی اجازت ہے. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال اخبرتني عمرو قالت سمعت عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی قتل ابن حارثہ و جعفر ابن رواحہ، وہ جو 3 صحابی پیچھے شہید ہوئے تھے جنگ موتا رکھتی نا وہاں پر، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان لوگوں کے شہادت کی خبر پہنچی تو جلس یعرف فیہ الحزن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے اوپر غم کے آثار نمایاں تھے، یعنی غم دکھائی دے رہا تھا. وَأَنَا أَنظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ، اور میں دروازے کی دراڑ میں سے دیکھ رہی تھی. یعنی یوں لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی لوگوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ باہر بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عائشہ جو ہیں وہ دروازے کی جو دراڑ ہے اس میں سے چھپ کر دیکھ رہی تھی ان کو. صائر الباب ہونا شق الباب، سوراخ. فَأَتَاهُ رَجُلٌ، ایک شخص آیا، فقال، تو کہنے لگا ان نساء جعفر، کہ جعفر کی عورتیں جو ہیں گھر والیاں جو ہیں، وذکر بکاءہن، اور اس نے ذکر کیا ان کے رونے کا کہ جعفر کے گھر میں بہت رونا دھونا ہو رہا ہے. فامرہ، آپ نے اس کو حکم دیا ان ینہاہن، کہ ان کو روکے. فذهب، وہ شخص چلا گیا. ثم اتاہ الثانیہ، پھر دوبارہ آ گیا. لم یطعنہ، ان عورتوں نے اس شخص کی بات نہ مانی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شکایت لے کر آیا، آپ نے فرمایا جاؤ منع کرو، وہ جا کے منع کر رہا ہے، عورتیں بات نہیں مان رہی، یہ پھر واپس آ گیا، آ کے پھر شکایت کرتا ہے کہ عورتیں بات نہیں مان رہی. فقال، آپ نے فرمایا انہاہن، جاؤ ان کو منع کرو. فاتاہ الثالثہ، تیسری دفعہ پھر آ گیا. قال، کہنے لگا واللہ غلبننا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول، قسم ہے اللہ کی کہ وہ عورتیں ہم پہ غالب آ گئی ہیں، ہماری بات نہیں سنتی. فزعمت انہ قال، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا فاحثوا فی افواہہن التراب، ڈالو ان کے منہ پہ جا کے مٹی، یعنی اگر ویسے باز نہیں آتی جاؤ ان کے منہ پہ خاک پھینکو. فقلت، تو میں نے کہا ارغم اللہ انفک، یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا اللہ تمہارا ناک خاک آلود کرے. لم تفعل، نہیں تم نے کیا، ما امرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تجھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. ولم تترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من العناء، اور نہیں تم نے چھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا. یعنی ایک شخص ہے باہر جا رہا ہے، آ رہا ہے، جاتا ہے، پھر شکایت لے کے آتا ہے، پھر شکایت لے کے آتا ہے، پھر شکایت لے کے آتا ہے. تو یہ اتنا اریٹیٹنگ سین تھا کہ وہ کہنے لگی کہ اللہ تمہارا نام خاک آلود کرے. یعنی ایک طرح سے بددعا، یہ ایک سختی کا کلمہ ہے کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہیں مانی اور آپ کو ستانا بھی نہیں چھوڑا. یعنی اگر وہ نہیں مانتی تو چپ ہو جاؤ، بار بار آ کے ایک ہی بات کیے جا رہے ہو، یہ بات اخلاقی لحاظ سے معیوب ہے. اور یہاں سے کیا پتا چلتا ہے کہ شکایت کرنے والوں کو شکایت کرنے میں بھی احتیاط برتنی چاہیے. ہونا کیا چاہیے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کوئی خرابی تو آپ کو فرض بنتا ہے آپ اپنے ہاتھ سے روک لیں. نہیں روک سکتے زبان سے منع کریں، نہیں روک سکتے تو اس صورت میں کیا کریں؟ پھر آپ تیسرے درجے پہ آپ کسی ایسے شخص سے بات ضرور کریں. صحیح نہیں مطلب کہ آپ بات نہیں کر سکتے، آپ بات ضرور کریں لیکن اس سے کریں جو اس کو روک سکے، کیونکہ اصل مقصد کیا اس خرابی کے ساتھ بات کرنا. لیکن اگر اس کے ذریعے سے بھی نہیں روکی جا سکتی تو پھر خاموش ہو جائیں. حدثنا عمرو بن علي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت پڑھی ایک مہینے تک. حين قتل القراء، جب وہ قراء بئر معونہ کے حادثے میں شہید ہو گئے تھے. فما رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حزن حزنا قط اشد منه، کہ آپ اتنے غمگین ہوئے ہوں جتنے اس دن آپ غمگین تھے. ظاہر کہ آپ کے عزیز ترین صحابیوں میں سے جو نہایت پڑھے لکھے عالم لوگ تھے ان کو بے دردی سے ایک نہیں دو نہیں 70 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، تو یہ دن آپ کے اوپر بہت بھاری تھا. باب من لم یظہر حزنہ عند المصیبت، وہ شخص جو نہ ظاہر کرے اپنا غم مصیبت کے وقت.
وقال محمد بن كعب القرظي الجزع القول السيء، کہ جزع کیا ہے؟ برا بھلا کہنا یا بری بات منہ سے نکالنا. والظن السيء، اور جزع میں کیا آتا ہے؟ برا گمان، بری بات اور برا گمان. وقال یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کا یہ جو کہنا ہے کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنا غم اور اپنا دکھ صرف اللہ ہی کے سامنے رکھتا ہوں، اسی سے شکایت کرتا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں میں اس سے شکوہ کرتا ہوں کہ تو نے مجھے غمگین کیوں کیا. مراد یہ ہے کہ میں لوگوں کے سامنے نہیں روتا، میں لوگوں کے سامنے اپنا غم نہیں رکھتا، میں اپنا غم اپنے رب کے سامنے رکھتا ہوں. حدثنا بشر بن الحكم حدثنا سفيان بن عيينة اخبرنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول اشتكى ابن لابي طلحة، ابو طلحہ کا بیٹا بیمار ہو گیا. قال، کہتے ہیں فمات، اور پھر وہ مر بھی گیا. وابو طلحہ خارج، اور ابو طلحہ گھر پر نہیں تھے، باہر تھے، نہیں سفر پر تھے. فلما رأت امرأته، تو جب دیکھا ان کی بیوی نے انه قد مات، کہ بچہ مر گیا ہے، حیأت شیئا، تو کچھ تیار کر لیا، یعنی کھانا وانا تیار کر لیا. وَنَحَّتْهُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ، اور بچے کو گھر کے ایک حصے میں الگ طور پہ ڈال دیا. نحب یا ناحیہ کا مطلب ہوتا ہے گوشہ، یعنی بچے کو ایک اور گوشے میں ڈال دیا، الگ رکھ دیا. فلما جاء ابو طلحہ، ابو طلحہ واپس آئے. قال کیف الغلام، آگے پوچھتے کیا حال ہے بچے کا. قالت، کہنے لگی قد ہدأت نفسه، کہ اس کے نفس کو چین مل گیا ہے، آرام آ گیا ہے، پرسکون ہو گیا. ہدا ہدوء سے ہے یعنی پرسکون ہونا. وارجو ان یکون قد استراح، اور مجھے امید ہے کہ وہ اب راحت پا جائے گا. وظن ابو طلحہ انها صادقۃ، اور ابو طلحہ نے سمجھا کہ وہ سچ ہی کہہ رہی ہیں، اس لیے انہوں نے بادر نہیں کیا مزید. قال، کہتے ہیں فبات، تو انہوں نے رات گزاری. فلما اصبح، جب صبح ہوئی، اغتسل، غسل کیا. فلما اراد ان یخرج، جب گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا. علمته، تو بیوی نے ان کو بتایا انه قد مات، کہ بچہ تو مر گیا تھا. فصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. صلی، کس نے؟ ابو طلحہ نے. ابو طلحہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر نماز ادا کی. ثم اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس نے خبر دی. کس نے خبر دی؟ ابو طلحہ نے. کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا؟ کس بات کی؟ بما کان منہما، کہ جو ان دونوں کے درمیان یعنی تعلق ہوا تھا اس رات. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعل اللہ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یبارک، کہ برکت ڈال دے گا، لکما، تم دونوں کے لیے، فی لیلتکما، تم دونوں کی اس رات میں. قال سفیان، فقال رجل من الانصار، سفیان کہتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص کہنے لگا فرأیت لہما 9 اولاد، کہ میں نے ان کے 9 بیٹے دیکھے، کلہم قد قرأ القرآن، کہ ان سب کو قرآن پڑھ سکتے تھے یا قرآن کے قاری تھے. اچھا، یہاں میں ایک وضاحت کرتی چلوں کہ جب ہم عربی میں پڑھتے ہیں قرآن کے قاری، تو یہ اردو والے قاری نہیں ہوتے صرف، کہ جس طرح ہمارے ہاں قرأت کا مطلب ہے کہ صرف قرأت اور اس کو نہ سمجھنا. عربی میں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو صرف پڑھنے کے لیے نہیں، پڑھنے کے ساتھ سمجھنا بھی مراد ہوتا ہے. کہ سارے کے سارے مراد یہ کہ قرآن کے عالم تھے. اب قصہ مختصر یہ ہے اس میں کہ ایک شخص اپنے غم کا اظہار نہیں کرتا، بظاہر نارمل نظر آتا ہے، تو اس کا اجر کہیں زیادہ ہے بنسبت اس کے جو لوگوں کو ستائے رکھتا ہے اپنے غم کا اظہار کر کر. اب اس میں یہ اگر ام سلیم کا واقعہ لاتا ہے کہ ام سلیم ایک ماں تھی، اور ایک بیٹے کے فوت ہونے پر ایک ماں کے اوپر کیا گزر سکتا ہے وہ ہر ماں جانتی ہے. لیکن اتنا بڑا دکھ بھی دیکھنے کے بعد ام سلیم جو تھی، انہوں نے بظاہر کسی بے چینی، کسی چیخنے چلانے اور کسی ایسی حرکت کا اظہار نہ کیا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کو ناراضگی مقصود ہو، یا دوسرے نمبر پر ان کے شوہر کے اوپر بھی بہت گرام ہوئی. اتنی سمجھدار خاتون تھی کہ شوہر سفر کر کے آیا باہر سے، تو آتے ہی اس کے سامنے رنج اور غم اور مصیبتوں کی پٹاری نہ کھول دیں، بلکہ کھانا بھی تیار کیا اسی غم کی حالت میں، اور شوہر کی ضرورت بھی پوری کی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ صبح ہو کے بتایا کہ بچہ تو فوت ہو گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا جنازے وغیرہ کا اہتمام ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے اس بات کو ناپسند نہیں کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس غم کو اس طریقے سے برداشت کرنے پر اور ام سلیم کی اس جرأت پر اللہ تعالیٰ انہیں بہترین اجر عطا فرمائے گی، دنیا میں بھی بہترین صلاح دیں گی. اور اس کا صلہ ان کو کیا ملا کہ اس ایک بیٹے کی وفات پر جو صبر کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ان کو 9 بیٹے اور عطا کیے.
جن میں سے سارے کے سارے جو تھے وہ قرآن کے عالم تھے. تو ایسی ہی مائیں ہوتی ہیں کہ جو اتنی بہترین اپنی اولاد کی پرورش کرتی ہے. اور ماں کے جذباتی پن بچے کے لیے بڑا نقصان دہ ہوتا ہے، اور ماں کی ناروا محبت اور ناروا غضب اور غصہ جو ہے وہ بھی. اور اسی طرح ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ماؤں کو بات کرتے دیکھتے تو ہر چھوٹی بڑی بات میں کہہ رہی ہوتی ہے تمہارے ابو آئیں گے تو میں یہ بتاؤں گی، تمہاری شکایت کروں گی، وہ تمہیں ماریں گے، اور سارا وقت اسی قسم کا ان کو درس ملتا رہتا ہے کہ میں تمہاری شکایت لگاؤں گی، تمہیں بتاؤں گی. اور لٹرلی یہ ہوتا ہے کہ بعض مائیں جب پہنچتے ہیں باپ گھر کو تھکے ہارے سارے دن کی مزدوری کر کے، تو بجائے اس کے کہ ان کو اچھی طرح ویلکم کریں، مسکرا کے پیش آئیں، ان کو آتے ہی دروازے سے داخل ہوتے ہی شکایات کے انبار اور مسائل اور گھر کے طرح طرح کے جو پرابلمس ہیں اسی وقت ڈسکس ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک نہایت غیر حکیمانہ طریقہ ہے جس میں فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہو سکتا ہے. میں نے ایک شخص تھکا ہوا ہے اور وہ آرام کے لیے گھر آیا ہے، اس کی ضرورت کھانا ہے، اس کی اور کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں، تو ایسے میں انسان تھوڑا سا صبر کر لے اور جب وہ کھانا وانا کھا کے آرام کر لے تو پھر ساری شکایات کھول کے رکھے یا جو بھی. اور اس میں سے بھی صرف ضروری باتیں شکایت کرنی چاہیے. ہر بات جو ہے اس کو شکایت بنا کے پیش کرنا دراصل اپنی کمزوری کا اظہار ہوتا ہے. تو عقل مندی کیا ہے کہ بچے کو خوف زدہ کرنے کی بجائے اور شوہر کو پریشان کرنے کی بجائے بہت سے معاملات کو انسان خود ڈیل کرے. اور اگر شکایت کرنا ضروری بھی ہو تو ایسی صورت میں تھوڑا سا صبر کر کے بہتر موقع کا انتظار کر کے پھر بات کی جائے تاکہ سننے والا سن سکے، بات کو سمجھ سکے اور اس مسئلے کو حل کر سکے. عموماً عورتیں بہت شکایت کرتی کہ شوہر ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں کرتے، یہ مسئلہ سنتے نہیں. اس میں بھی اگر غور کیا جائے تو بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ عموماً مسئلے ایسے انداز میں سنائے جاتے ہیں یا ایسے وقت پہ سنائے جاتے ہیں جب وہ سننے کے موڈ میں نہیں ہوتے، یا یہ ہے کہ ان کی توجہ اخبار پہ ہوتی ہے یا کسی اور چیز پہ ہوتی ہے. تو اس صورت میں کہ ایک شخص ٹی وی دیکھ رہا ہے اور آپ اس کے کان بھرے چلے جا رہے ہیں، میری ساس نے یہ کیا، نند نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، وہ یہ لے گیا، وہ کھا گیا، وہ توڑ گیا، اور دن بھر کی شکایت. تو یہ چیز جو ہے یہ خاندانی اور ازدواجی زندگی کو متاثر کرتی ہے. ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ام سلیم نے ابو طلحہ کو جب بتایا وفات کا تو یہ نہیں کہ صبح اٹھے تو کہا تمہیں پتا تمہارا بیٹا مر گیا، بلکہ اس کے برعکس کیا کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص اپنی امانت رکھوا دے اور پھر وہ لینے آئے تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا میں امانت واپس کر دوں گا. خوشی سے کرو گے یا ناراض ہو کے؟ اس نے کہا خوشی سے واپس کروں گا. تو پھر اس کو بتایا کہ تمہارا بیٹا بھی اللہ تعالیٰ کی امانت تھا تمہارے پاس، وہ امانت اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی، لہٰذا اس موقع پہ تم اب اس امانت کو خوشی سے اللہ کے سپرد کرو. تو یہ ایک انداز ہے جو دوسری طرف ملتا ہے. تو یوں پتہ چلتا ہے کہ صحابیات میں بھی ایمان کا لیول مختلف تھا. کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جعفر کی گھر والیاں رو رہی ہیں اور منع کرنے پہ بھی منع نہیں ہو رہی، اور دوسری طرف ام سلیم جیسی خاتون، انہی کے بیٹے تھے نا حضرت انس، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ کے گئی تھی. انہی نے وہ حضرت انس کے ساتھ نماز پڑھی تھی نفل کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ تشریف لائے تھے. بہرحال باب الصبر عند الصدمۃ الاولى، پہلے ہی صدمے پہ صبر کرنا اصل صبر ہے. یعنی اگر کوئی شخص روتا رہتا ہے 1 سال بھر پھر کہتا ہے اب نہیں روتا میں صبر کرتا ہوں، یہ صبر نہیں ہوتا. صبر کب ہوتا ہے؟ جب چوٹ لگے. وقال عمر رضی اللہ عنہ نعم الادلان ونعم العلاوۃ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کتنے اچھے ہیں 2 بوجھ. کیا مطلب؟ ادلان کیا ہوتا ہے؟ عدل اور عدل ایک ہی روٹ ہے جس کا مطلب ہے برابر ہونا. اونٹ کے اوپر سامان کو اس طرح لادا جائے، وزن اس طرح رکھا جائے کہ دونوں طرف کیا ہو؟ برابر کا بوجھ ہو. تو ایک کو عدل کہتا ہے، اور ادلان 2 طرف کا بوجھ جو جانور کے دونوں طرف رکھا جاتا ہے. ونعم العلاوہ، اور علاوہ کہتے ہیں وہ بوجھ کو جو اس کے علاوہ ہوتا ہے اور بیچ میں رکھ دیتے ہیں. یہ جو ہم علاوہ لفظ بولتے ہیں نا اردو میں، یہ بھی عربی کا لفظ ہے. علاوہ کہتے ہیں زائد. مثلا ہم کہتے ہیں یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو اور اس کے علاوہ، یعنی جو بچ گیا ہے. اب آپ نے دونوں طرف اونٹ کے برابر سامان رکھ دیا، پھر بھی کچھ بچ گیا تو وہ آپ کہاں رکھیں گے؟ بیچ میں رکھیں گے، درمیان میں رکھیں گے. تو علاوہ بیچ والے بوجھ کے لیے بھی پھر استعمال ہوتا ہے. ویسے علاوہ کا مطلب ہے ایکسٹرا، زائد. ونعم العلاوۃ، اب اس سے مراد ان کی کیا تھی؟ نعم الادلان ونعم العلاوہ. وہ اب اس حدیث میں واضح ہو جائے گی. الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، کہ یہ بات کہہ کے حضرت عمر نے یہ آیت پڑھی کہ وہ لوگ جن کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. تو انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، یہ ہیں ادلان کے صلواتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے، یعنی رحمتیں، نوازشیں، شاباشیں، ورحمۃ اور رحمت.
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور علاوہ کیا ہے؟ ہم المہتدون، کہ ان کو کیا ملتا ہے؟ ادھر دائیں بھی رحمت ہے، بائیں بھی رحمت ہے، رحمت میں گر گئے ہیں، اور علاوہ کیا ہے کہ آئندہ کے لیے صحیح راستہ بھی ان کو معلوم ہے۔ وَقَوْلِهِ تَعَالَى وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ مدد مانگو اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ، اور بے شک وہ بہت بھاری ہے مگر ڈرنے والوں پر، یعنی ڈرنے والوں پہ بھاری نہیں۔ اللہ سے جو ڈرتے ہیں ان کو نماز مشکل نہیں لگتی، نماز اسی کے لیے مشکل ہے جس کو واپس جانے کا احساس نہیں۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ عن ثابت قال سمعت انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الصبر عند الصدمة الاولى، کہ صبر پہلے صدمے پر ہوتا ہے، یعنی جو ہی چوٹ لگے اس وقت صبر ہوتا ہے، اور وہ صبر کیا کرنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، یہ مراد ہے کہ چیخ پکار کی بجائے انسان غم کی خبر سنتے ہی فوراً کیا پڑھے؟ انا للہ پڑھ لے۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا انا بک لمحزونون، کہ اے ابراہیم تیری جدائی پہ ہم بڑے غمگین ہیں۔ وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تدمع العین ویحزن القلب، آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہوتا ہے، یعنی رونا جو ہے وہ صبر کے خلاف نہیں ہے، یہ مراد ہے یہاں۔ حدثنا الحسن بن عبد العزیز حدثنا یحیی بن حسان حدثنا قریش هو ابن حیان عن ثابت عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال دخلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوئے، کہاں؟ علی ابی سیف، ابو سیف پر، القین جو لوہار تھا، وکان زئرا لابراہیم، اور وہ ابراہیم یعنی آپ کے جو بیٹے تھے حضرت ماریہ سے، ان کی جو آیا تھی ان کے شوہر تھے۔ زئر زوئے حمزہ رے، زائرہ کا مطلب ہوتا ہے مہربان ہونا، کسی پر شفقت کرنا، اور زئر کہتے ہیں عورت کے لیے بھی وہ عورت جو غیر کے بچے پر مہربان ہو، یعنی آیا یا انا یا ایسی میڈ کے جو بچے کو لک آفٹر کرے، دائی جس کو بولتے ہیں۔ مرضیہ اور ہوتی ہے، انا اور ہوتی ہے۔ مرضیہ تو وہ ہے جس کا کام صرف دودھ پلانا ہے، کہ دودھ پلائے اور ختم، لیکن یہ کون ہے کہ جو بچے کو صرف دودھ نہیں پلاتی بلکہ پالتی بھی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت اپنا بچہ دوسرے سے بھی پلوا سکتی ہے، دوسری عورت دودھ بھی پلا سکتی ہے اور اس کی دیکھ بھال بھی کر سکتی، اور ایسا عموماً کسی ضرورت کسی مجبوری کے تحت تو کیا ہی جاتا ہے، اور بعض گھروں میں ویسے بھی رواج ہوتا ہے، اس کی بھی یہاں سے دلیل ملتی ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کا عمل ہے کہ آپ کا جو بیٹا تھا وہ آپ کے اپنے گھر میں نہیں تھا۔ ابھی یہ تک مجھے اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، میں تلاش میں ہوں، کیونکہ یہ مسئلہ بھی خواتین سے متعلق ہے اور خواتین کی آزادی سے متعلق، تو اس لیے اس کو جاننا چاہتی ہوں۔ دیکھیں کبھی معلوم ہو گئے تو آپ کو بتاؤں گی، یا آپ کو معلوم ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جو تھا وہ چھوٹا تھا، لیکن آپ کے گھر میں نہیں پرورش پا رہا تھا۔ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا، خاص طور پر ان کے شرفاء، رؤساء، امراء کے ہاں، جس طرح ہمارے ہاں بھی ایرسٹوکریٹک فیملیز میں اس طرح کے رواج پائے جاتے ہیں کہ عورتیں بچہ خود نہیں پالتی بلکہ دوسرے لوگ یا دوسری انائیں وغیرہ پالتی۔ تو وہاں بھی یہ ہوتا تھا کہ شہر کے اندر رکھنے کی بجائے ان کو دیہاتی علاقوں میں اور کھلی آب و ہوا میں باہر بھیج دیا جاتا تھا۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جو تھا وہ کون پال رہا تھا؟ ابو سیف۔ ابو سیف ایک لوہار تھے اور ان کی بیوی جو تھی وہ پال رہی تھی۔ تو ابو سیف کیا لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے لیے زئر، یعنی باپ نہیں اس کو کہتے، اس کو عربی میں زئر بولتے ہیں، اور عورت بھی وہ ماں نہیں کہلاتی بلکہ زئر کہلاتی ہے، جو غیر کے بچے پر شفقت کرے، اس کو پالے، اس سے محبت کرے، ایسا ہی پیار دے جیسے ایک ماں خود اپنے بچے کو دیتی ہے۔ فأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم فقبلہ وشمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے کو اٹھایا، پیار کیا اور اس کو شمہ یعنی اس کو سونگھا، یعنی یہ بھی محبت کی ایک علامت تھی کہ بچے کو ساتھ لگا کے اس کو سونگھا۔ ثم دخلنا علیہ، پھر ہم آپ پر داخل ہوئے، بعد ذالک، اس کے بعد۔ دخلنا علیہ سے مراد ابو سیف ہے، یعنی پھر ہم ابو سیف کے پاس گئے، اس کے بعد ابراہیم یجود بنفسہ، اور ابراہیم اپنے نفس سے یعنی ایک طرح سے اپنے سانس سے کشمکش کر رہے ہیں، یعنی دم توڑ رہے تھے، فوت ہو رہے تھے۔ فجعلت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کی آنکھیں تذرفانی، آنسو بہا رہی تھی، یعنی بچے کا دم نکل رہا تھا اور آپ کے آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ فقال له عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں جو ان کے ساتھ تھے وہاں پر، کیا کہتے ہیں؟ وانت یا رسول اللہ، اور آپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی روتے ہیں؟ اس سے پہلے دوسرا قصہ پڑھ چکے نا جو آپ کے ایک نواسے کی وفات کے موقع پر تھا، تو وہاں پر حضرت سعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟
اور یہاں عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، فقال، تو آپ نے فرمایا یا ابن عوف، اے ابن عوف، انہا رحمتن، یہ تو ایک رحمت ہے، ثم اتبعها بأخرى، پھر آپ دوسری مرتبہ رو، یعنی یہ بات کہہ کے پھر دوبارہ رونا شروع کر دیا. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ روتے ہوئے انسان بات پوری نہیں کر سکتا، تھوڑا سا رو لیتا ہے پھر بات کرتا ہے پھر رونے لگ جاتا ہے، تو یہی آپ کی کیفیت تھی. فقال صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دوبارہ رونے کے بعد پھر آپ نے فرمایا ان العین تدمع، آنکھ آنسو بہاتی ہے، والقلب یحزن، اور دل غمگین ہوتا ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، اور ہم نہیں کہیں گے مگر وہی بات جو ہمارے رب کو راضی کر دے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں کریں گے، کوئی ناروا بات نہیں کہیں گے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا ابراہیم، اور تیری جدائی پر اے ابراہیم لمحزونون، ہم بہت غمگین ہیں. رواہ موسیٰ عن سلیمان بن المغیرہ عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث حضرت انس سے بھی روایت ہوئی ہے دوسرے طریقے پر بھی. باب البکاء عند المریض، مریض کے پاس رونا دھونا، یعنی مریض کے پاس کوئی رونے لگ جائے تو کیا جائز ہے؟ روتا انسان اسی وقت ہے کہ جب انسان پہ وہ حالت آ جاتی ہے کہ جب اس کے بچنے کی امید نہیں ہوتی. حدثنا اسبغ عن ابن وهب قال اخبرني عمرو عن سعيد بن الحارث الانصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے کہ سعد بن عبادہ کو ایک بیماری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے آئے. فلما دخل علیہ، تو جب ان کے پاس آئے، فوجدہ، تو پایا ان کو فی غاشیت اہلہ، ان کے گھر والوں کے گھیرے میں، ایک طرح سے غاشیہ ڈھانپ لینا، یعنی گھر والوں نے ان کو گھیرا ہوا تھا، ڈھانپا ہوا تھا، یہ سب آس پاس جمع تھے. اور دوسرا معنی بھی یہ ہے کہ بے ہوش تھے اپنے گھر والوں کے درمیان، یعنی بے ہوشی کی حالت میں پایا ان کو. فقال قد قضا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ فوت ہو گئے ہیں، قضا یعنی ان کی وقت پورا ہو گیا. قالوا لا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فبکى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی بے ہوشی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے، یعنی مریض کے پاس رونے کی اجازت ہے. فلما رأى القوم، جب لوگوں نے دیکھا، بکاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا، بکاؤ، وہ بھی رونے لگ گئے، یعنی صحابہ کرام آپ کو دیکھ کر رونے لگ گئے. فقال الا تسمعون، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان اللہ لا يعذب بدمع العین ولا بحزن القلب، کہ اللہ عذاب نہیں دے گا آنکھ کے آنسو پر اور دل کے غم پر، ولکن يعذب بهذا، لیکن اس بات پہ عذاب دے گا. واشار الى لسانه، تو آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اگر کوئی شخص روتے ہوئے ساتھ بول بھی رہا ہے، نہ روا کلمے کہہ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا. او یرحم، یا رحم کرے گا. وان المیت، اور بے شک میت، یعذب ببکاء اہلہ، عذاب دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے اپنے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے، علیہ، اس پر. وکان عمر رضی اللہ عنہ یضرب فیہ بالعصا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں کو ایسا کرتے دیکھتے تھے تو ان کو عصا سے مارتے تھے. وہ یرمی بالحجارہ، اور ان پہ پتھر پھینکتے تھے. وہ یحسی بالتراب، اور ان کے منہ پہ خاک جھونکتے تھے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت قوی انسان تھے، آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ ان کے دونوں ہاتھوں کی قوت برابر تھی، یعنی جو کام وہ دائیں ہاتھ سے جس پرفیکشن کے ساتھ کر سکتے تھے، بائیں کے ساتھ بھی اسی پرفیکشن کے ساتھ کر سکتے. اور یہ ایسی خصوصیت تھی جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی. لہٰذا ان کے اندر اور بھی بہت سی خصوصیات ہیں. سب سے بڑی خصوصیت تو یہ ہے کہ کسی برائی کو دیکھ کر وہ چپ نہیں رہتے اور فوراً ہاتھ سے بھی روکتے، اور خصوصاً جب ان کی خلافت کا دور آیا تو اس وقت تو پھر ان کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت بھی تھی، اس لیے وہ لوگ اگر نہیں منع ہوتے تھے کہنے سے تو پھر عصا بھی مارتے تھے، یعنی سختی سے قانون کی امپلیمنٹیشن کرواتے تھے. سوال ہے، آپ نے قبروں کی زیارت کے بارے میں بتایا. پچھلے سال مجھے ایک جگہ بڑی امام جانا پڑا تو وہاں میں نے لوگوں کو دیکھا کہ قبروں کی زیارت کثرت سے کر رہے تھے، دیواروں کو چومتے تھے. ہم بھی ایسا کرتے رہے ہیں. ایک دیگ وہاں دی، ایک کمرہ مخصوص تھا جہاں قبر بنی تھی، مرد اس کے ارد گرد تھے، بعض چادریں لاتے اس پر چڑھاتے. یہ حدیث پڑھ کر اتنا افسوس ہوتا ہے، کاش ہمارے پاس علم ہوتا اور آئندہ کے لیے استغفار شروع کر دی کہ ایسا کرنا درست ہے. جی ہاں، استغفار کرنے سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے بزرگوں کو مانیں گے کیونکہ وہ پہنچے ہوئے بزرگ تھے. کیا ایسی صورت میں ان کو غصہ کرنا چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے؟ خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اس لیے کہ بزرگوں کی خطائیں پکڑنا ویسے بھی خطا ہے. ان کی اس خطا کو پکڑنے کی بجائے آپ ان کو
اپنے طور پر، یعنی بغیر اس کے کہ آپ یہی نیت رکھیں کہ ان میں یہ خرابی ہے تو میں نے یہ ٹھیک کرنا ہے اور ان میں یہ خرابی ہے تو مجھے یہ درست کرنا نہیں. جیسے علم کی روشنی، اب مثال کے طور پہ جب آپ چراغ جلاتے ہیں تو آپ کس لیے جلاتے ہیں؟ کہ سارا ماحول روشن ہو جائے. آپ اس لیے نہیں جلاتے کہ میں فلاں کو جلاؤں یہ چراغ جلا کے. تو ہمیں دین کی تعلیم اس لیے نہیں دینی کہ ہم فلاں کو تنگ کریں یا اس کو ستائیں یا اس کا مقابلہ کریں یا اس کے خلاف کریں یا کوئی گروہ بندی یا کسی کے خلاف محاذ آرائی. کچھ نہیں، ہماری نیت صرف اللہ کی رضا ہے اور ہم نے ایک چراغ جلانا ہے. اور خواہ ہم ایک دیا سلائی بھی جلا دیں تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کے اندر واقعی خلوص ہے تو وہ ایک دیا سلائی ایک پورا جنگل جلا سکتی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کے اندر خلوص کی آگ بھڑک رہی ہو. اگر آپ کو اللہ کے بندوں سے محبت اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو جہنم سے بچائیں تو میرے خیال میں ان سے نفرت کیے بغیر اور ان کے اوپر تنقید کیے بغیر سمپلی آپ ان تک روشنی کو لیتے چلے جائیں. تو بجائے اس کے کہ آپ ان باتوں سے شروع کریں جس سے آپ کا کسی سے اختلاف ہوتا ہے، آپ ان سے شروع کریں جو آپ کے اور اس کے درمیان کامن ہے. قرآن پاک میں بھی تبلیغ کی حکمت یہی بتائی گئی ہے کہ اہل کتاب کو جب اسلام کی طرف بلایا گیا تو یہی کہا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ اے اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے، یعنی اتفاق پیدا کریں نہ کہ اختلاف. حدیث 1259 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی ام کلثوم کے جنازے کو قبر میں اتارنے کے موقع پر فرمایا کہ جو آج کی رات عورت کے پاس نہ گیا ہو وہ قبر میں اترے. حضور نے یہ کیوں کہا کہ جو عورت کے پاس آج رات نہ گیا ہو؟ یہ یقترف کا لفظ آیا ہے اور اقتراف کا مطلب ارتکاب ہوتا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ جس نے کسی گناہ کا ارتکاب نہ کیا، یہ معنی بھی بنتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عورت کے پاس ہی جانے کا مطلب وہاں سے آپ نکالتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی حالت جنابت میں ہو اور وہ جنازہ نہ اٹھائے، مراد یہ بھی ہو سکتی ہے. مردے کو غسل میں دائیں طرف سے اور وضو کے حصوں سے شروع کرنے کا آیا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ وضو کے حصوں سے شروع کرنے سے مراد ہے اسے وضو کروایا جائے نہلانے سے پہلے، یعنی اس کے ہاتھ دھوئے جائیں، اسی طرح اس کے منہ کو صاف کیا جائے، ناک کو وہ جو روئی وغیرہ استعمال کرتے ہیں، پھر چہرہ دھویا جائے، بازو دھوئے جائیں، مسح کرایا جائے، پاؤں دھوئے جائیں. یعنی جس طرح عام زندہ ہونے میں ہم نے غسل کے احکامات پڑھے، بالکل مردے کو بھی غسل کرانے سے پہلے وضو کرانا ہوتا ہے. اور دائیں طرف سے جو غسل کا طریقہ زندہ کے لیے، وہی غسل کا طریقہ جو ہے وہ مردہ کے لیے ہے. کیا عورت کسی تکلیف کی وجہ سے سر منڈوا سکتی ہے؟ جی ہاں، اگر کوئی بیماری ہے، تکلیف ہے یا خود ہی سر کے بال جھڑ جاتے ہیں تو اس صورت میں اس پر کوئی الزام نہیں ہے. ہاں، فیشن کے طور پر منڈوانا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے. غیر مسلم ہمارے سارے اخلاق کو تو اپنا ہی چکے. آج ہمیں شاید یہ پڑھ کر عجیب لگے کہ بغیر چیخے اور گریبان پھاڑے غم کا اظہار ہو سکتا ہے. چہرے اور بیٹھنے کی پوزیشن سے بندہ کیسے غمگین دکھائی دیتا ہے. اب میں کر کے تو نہیں دکھا سکتی اس لیے کہ فی الحال آپ سب کو دیکھ کے بہت خوش ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ میرے خیال ہے کہ ہر سینسیبل بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے. ایکچولی ہمارے ہاں غم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لمبی چوڑی باتیں پوچھیں اور اس سے ایک ایک لمحے کی رودات پوچھیں، چاہے دل میں افسوس نہ ہو پھر بھی آپ کہیں کہ بہت افسوس ہے اور رونا پیٹنا شروع کریں، بین کریں، پھر تو آپ غم اظہار کریں. اور اگر ایسا نہیں کر رہے تو گویا آپ کو کچھ بھی نہیں. حالانکہ احادیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ غم کا اظہار تو چہرے سے ہے، آنکھوں سے ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک فوری آپ میت کو دیکھتے ہیں تو غم زیادہ ہوتا ہے، جب کچھ دن گزر جاتے ہیں تو غم کم ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں ریاکاری اور دکھاوے کے لیے غم مسلط کرنا پڑتا ہے، جو کہ ایک طرح سے جھوٹ بنتا ہے. اور اس تکلف میں پڑنے کی بجائے انسان سنجیدگی اور احترام کے ساتھ بات کر لے، وہی کافی ہے. اکثر زیادہ غم اس صورت میں ہوتا ہے جو حادثاتی ہو. جی ہاں، ہم لوگ کشمیر میں اپنے اسلام کے طریقے کی مخالفت دیکھتے ہیں کہ خواتین قبروں پر جا کر نہ صرف چیختی ہیں بلکہ قبر کی مٹی بھی اچھالتی ہیں. کاش انہیں اسلام کا طریقہ معلوم ہوتا. آج اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ اسلام کا طریقہ کیا تھا تو ڈیانا کی موت کی اور جنازے کی فلم ایک دفعہ دیکھ لیں کہ وہاں کس طرح چیخنا تھا، نہ گریبان پھاڑنا. اگر ولیم اور ہنری کے لیے رائل طریقہ یہ تھا تو باقی لوگوں کے لیے کیا تھا؟ انہوں نے تو شاید رائل طریقوں کو فالو کیا اور ایک آنسو نہ بہایا. کیا ہم اپنے اسلام کی خاطر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی خاطر آج گریبان پھاڑنا اور نوحہ کرنا نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ سوچنا چاہیے ہم سب کو. لیکن یہ ہے کہ وہ افراط اور تفریط والی بات ہے کہ انہوں نے ایک آنسو نہیں بہایا. ہم کو آنسو بہانے کی اجازت ہے. ہم درمیان میں ہیں، نہ تو ہمیں بالکل جبرن اپنے اوپر صرف ایک ایسا پروٹوکول مسلط کرنا ہے کہ جی آپ اس طرح فلاں جگہ جا رہے ہیں تو ایسا اور ایسا نہ کریں. یہ بھی نہیں ہے. اسلام بڑا نیچرل دین ہے، وہ آپ کو اس طرح کی باؤنڈریز میں نہیں باندھتا. ہاں، وہ کام نہیں کرنے دیتا جو خلاف اخلاق ہوں اور خلاف انسانیت اور خلاف عقل ہوں. سوال ہے کہ ابو طلحہ نے ام سلیم کے کہنے پہ اسلام قبول کر لیا، یعنی ان کی غرض اسلام قبول کرنے کی یہ تھی کہ ان کی شادی ام سلیم سے ہو جائے، جبکہ ہم نے پڑھا کہ کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، خالص اللہ کے لیے وہ قبول ہوتا ہے. کیا ان کا یہ اسلام لانا درست ہے؟ آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو کافر ہے اسے یہ کون بتائے گا کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو؟ سب سے پہلے تو جب وہ کوئی کام کرے گا اس کے اندر ہو سکتا ہے دنیا ہی کی کوئی غرض شامل ہے، اس لیے کہ اس کو تو ابھی علم ہی نہیں کہ اسلام کی روح کیا ہے. ابھی تو ہم مسلمانوں کو ہی نہیں پتا چلا کہ ہر کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے. تو ایک کافر سے ہم کیسے توقع رکھ لیں کہ وہ اگر مسلمان ہو رہا تو لازماً اللہ ہی کے لیے ہو؟
اور بہت سے لوگ اب بھی آپ دیکھیں کہ دنیاوی فائدوں کے لیے مسلمان ہو جاتے ہیں، کسی سے شادی کرنے کو، کوئی اور اسی طرح کوئی مفاد ہوتا ہے، لیکن اگر وہ دنیا کے مفاد سے بھی ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، انہیں ہونے دیں، کیونکہ اسلام تو ویلڈ ہی ہے۔ اب جب وہ اسلام میں آ جائے تو آپ پھر ان کو تعلیم دیں کہ اسلام میں آنے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے، اور اسلام کی بنیادی روح جو ہے، پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تو ہماری نیت جو ہے اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ انسانوں میں سے کوئی انسان بھی ہمارے کسی اچھے کام کی جزا نہیں دے سکتا، اصل جزا اللہ تعالیٰ ہی دے گا، اور لہٰذا اسی سے امید رکھ کے سب کام کیے جائیں تو انشاء اللہ تعالیٰ اس میں بہتری ہوگی۔ لیکن کسی بھی کافر شخص کو مسلمان ہونے پر اس پہ بلیم کرنا یہ درست نہ ہوگا۔ اور ام سلیم بھی آپ دیکھیں کہ کتنی حکمت کے ساتھ ان کو اسلام کی طرف بلاتی ہیں، اور ان کے لیے کریڈٹ جاتا ہے کہ اپنا مہر معاف کر رہی ہیں، اپنا حق چھوڑ رہی ہیں، کہ ایک طرح سے ٹھیک ہے اگر تم شادی کرنا چاہتے تو اور تم سے میں کچھ نہیں مانگتی لیکن اسلام مانگتی، تو آپ بھی اپنے ہسبینڈ سے کہہ سکتے ہیں یہ گفٹ خدا کے لیے مجھے نہ دے، میں چاہتی ہوں آپ 5 وقت نماز پڑھ لیں۔ اسی طرح اپنے حقوق مار کے تھوڑے سے تو ساتھ ان کو انکریج کر دیا کریں کہ میں آپ سے یہ بالکل نہیں مانگتی لیکن میں آپ سے یہ مانگتی۔ مثال کے طور پر میں اپنے ہسبینڈ کو کئی دفعہ کہتی ہوں کہ میں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتی، آپ مجھ سے بھی جو لینا چاہیں لے لیں، لیکن مجھے تبلیغ کے کام سے کبھی نہ روکیں۔ وہ ویسے خوشی سے اجازت دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس طرح دوسرے کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور دوسرا خوش ہو جاتا ہے، تھوڑی اس کی تعریف کر دیں یا اس کو انکریج کر دیں۔ ہم بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خاطر ان کو اتنا چڑھا دیتے ہیں کہ اس سے وہ کوئی خیر اور بھلائی کا کام کرنے کے لیے پھر ہمیں چھوڑتے نہیں، تو اس طرح اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائیں۔ بعض اوقات ام سلیم جو تھی، انہوں نے اپنے حق سے کس کی خاطر دستبردار ہوئی تھی؟ اللہ کی خاطر، کہ ایک جان کو جہنم سے نکال لیا، تو ایسا کرنا کوئی برا نہیں ہے۔ یہ انہوں نے بڑا اچھا کسی نے کمنٹ لکھا ہے کہ ابو طلحہ نے محض دنیا داری کے لیے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ ام سلیم نے جو بت کی مثال دی تھی وہ اس سے متاثر ہو کے مسلمان ہوئے تھے۔ بہت اچھی بات لکھی کسی نے۔ ایک بچے کا یہ حق ہے کہ اس کی ماں اس کو دودھ پلائے، اس کو پیار دے، اگر بغیر کسی مجبوری کے بچے کو آیا کے حوالے کر دیا جائے تو کیا یہ جائز ہے؟ جی قانونی طور پر تو جائز ہے، لیکن اخلاقی طور پر یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ نے شاید یہ سوال اس لیے کیا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے وہ ایک اور جگہ پر پرورش پا رہے تھے، تو عربوں میں یہ ایک رواج تھا، ان کے ہاں یہ ایک عام بات تھی کہ مائیں، اور خصوصاً جیسے کل بھی میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ شرفاء اور رؤساء کی جو گھرانے تھے ان کے بچے اپنے گھروں میں نہیں پرورش پاتے تھے، صحرائی علاقوں میں خصوصاً زبان کی حفاظت کے لیے، فصاحت و بلاغت کے لیے اور تازہ آب و ہوا کے لیے وہ ماؤں سے دور ہی پلتے تھے، اور اس لیے بھی کہ ان کے اندر جرأت اور بہادری جو ہے وہ ایک بنیادی عنصر تھی۔ آپ دیکھیں گے کہ جو بچے بہت پروٹیکٹڈ پلتے ہیں وہ کبھی جرأت مند نہیں ہوتے، جو بہت ایسے ماحول میں پلیں کہ جہاں ان کو بہت لاڈ اور پیار یعنی ان کی نزاکت اٹھائی جائے تو وہ بچے بڑے ہو کر کوئی بڑے کام نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے بچے کو جتنا لپیٹتے ہیں اتنا ہی زیادہ بیمار ہوتا ہے، لیکن ایک کام کرنے والی مزدور عورت کو دیکھیں کہ 2 کپڑوں میں بچہ اٹھائے لیے پھرتی ہے، اور اس کا بچہ آپ کے بچے سے کہیں زیادہ ہیلدی ہوگا۔ جانوروں میں بھی آپ دیکھیں، بلیاں، کتے وغیرہ، ان سب کے پاس کہاں اتنے ہیٹرز اور کہاں اتنے وہ سب کچھ انتظام ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ بعض جانور بھی اپنے بچے پیدا کرتے ہی الگ کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ میرا مطلب نہیں ہے کہ انسان کو جانور جیسے بن جانا چاہیے، یہ جانور کو فالو کرنا چاہیے۔ یہاں پر جو سوال کیا گیا کہ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اسلام اس پر پابندی نہیں لگاتا، یہ ہر شخص کا اپنا انڈیویجول فیصلہ ہے کہ وہ ماں چاہے تو خود دودھ پلائے، اگر ماں نہیں دودھ پلانا چاہتی تو وہ پلوا بھی سکتی ہے، جیسا کہ وہ رضاعت کی آیات میں بھی آپ یہ بات دیکھیں گے۔ اور پھر بہت حد تک اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسی خاندان کی روایت کیا ہے اور کسی معاشرے کی۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کے پاس پرورش پائی تھی تو ہم کہیں گے کہ یہ تو اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے، لیکن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو ہیں وہ ابو سیف کے ہاں پرورش پا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام نے اس رسم کو توڑا نہیں بلکہ اس کو الاؤ کیا۔ تو اب بھی ایسی خواتین مثلاً اگر کوئی پڑھ رہی ہیں یا بیمار ہو گئی ہیں یا خدا نخواستہ فوت بھی ہو جاتی ہیں مائیں، تو ایسی صورت میں اگر کوئی بھی اور پال لیتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن ہمارے ہاں پھر افراط و تفرید کا عالم یہ ہے کہ یا تو مائیں اپنے بچے کو کسی کے پاس بھیجتی نہیں، ہاتھ نہیں لگانے دیتی، اور یا پھر مائیں بالکل غافل ہو جاتی ہیں، اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کے معاملے میں بہت لاپرواہی کا سلوک کرتی ہیں۔ تو اس میں اعتدال کی راہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور اسی کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ جیسے کچھ مائیں بلا وجہ ہی اپنا دودھ نہیں پلاتی بچوں کو، تو ماں ہونے کا پھر اس کو فائدہ وہ نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ اس معاملے میں بہت سختی کرتے ہیں کہ ماں ہی بچے کا سب کام کرے اور اس کے لیے کوئی بھی نوکر یا سرونٹ نہ رکھا جائے۔ تو اسلام نے اس معاملے میں کوئی لکیر نہیں کھینچی کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے اور یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے۔ اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ کہاں پر کون سی چیز کس کو کن حالات میں سوٹ کرتی ہے۔
ماں جتنی بھی اپنے بچے کی خدمت کرتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کی نگہداشت کرتی ہے، اتنا ہی اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر بوجہ مجبوری کوئی ماں ایسا نہیں کر سکتی تو اس کو مجرم نہیں قرار دیا جا سکتا. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایک ماں جو ہے وہ دوسری شادی کر لیتی، تو ایسی صورت میں بچے جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ باپ اور اس کی فیملی پالے گی یا پالنا چاہتی ہے تو اس کی بھی اس کو اجازت ہے. تو اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ حالات کیا ہیں. اور یہ چونکہ انسانوں کی اپنے مزاج اور نفسیات، بعض مائیں جو بڑے بھی ہو جائیں بچے تو ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی. یہ ہر ایک کو خود دیکھنا ہوگا کہ اس کے لیے کیا مناسب ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم.